दोबारा इस्लामाबाद आएंगे, तशद्दुद हुआ तो निमटने का प्लान बना लिया है। जान कुर्बान कर दूंगा, इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा कि मुल्क तबाह हो रहा है, बचाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया, मुल्क बचाना कौम और इदारों की भी जिम्मेदारी है। अदब से कहता हूँ कि अदलिया का भी इम्तहान है। सुप्रीम कोर्ट में पीर को पिटीशन लेकर जाएंगे, अदालत से सिर्फ प्रोटेक्शन चाहते हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। हकीकी आज़ादी मार्च में दरख्तों को आग लगाने वाले हमारे लोग नहीं थे, अमलाक को आग पुलिस और उनके लोग लगा रहे थे। इंसाफ के निज़ाम ने नून लीग को बहुत बचाया। बेनज़ीर ठीक कहती थी कि नून लीग के लिए कानून अलग और पीपल्स पार्टी के लिए अलग है। इलेक्शन और नैब कवानीन में तरामीम चैलेंज करने का ऐलान भी किया। लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह नाकाम हो गया और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इसकी सियासत से दूर रहे। नंबर बदल गया है, इसलिए धरना नाकाम होने पर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को आवाज दे रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का यही काम रह गया है, जहां इमरान खान नाकाम हो मदद के लिए पहुंच जाए? मरियम नवाज का बहावलपुर जलसे से खिताब, कहा इमरान खान पहले मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है, फिर उनको गालियां देता है। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी नहीं, अंदरूनी खलफशार और फितने से है। हमजा शहबाज ने कहा इमरान खान ने रियासत मदीना का नाम लेकर आवाम को सब्ज बाग दिखाए। लॉन्ग मार्च के नाम पर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। दोबारा ऐसा हुआ तो इमरान खान को जेल देखना पड़ेगी। बहावलपुर में नून लीग का जलसा, सरकारी मशीनरी का खुल्लम खुल्ला बेदरेग इस्तेमाल। सरकारी मुलाजमीन को नून लीग के जलसे में शिरकत का हुक्म दिया गया था। मुलाजमीन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जलसे में रोशनी के लिए बिजली की चोरी की गई। जलसा गाह के अतराफ लाइटिंग के इंतजामात के लिए भी सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटीज़ लगाई गईं। सरकारी मुलाजमीन ने सरकारी गाड़ियों की मदद से रोशनी का इंतजाम किया। मरियम नवाज के खिताब के दौरान लीगी कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनान ने थप्पड़ों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करा दिया। पीटीआई रहनुमा और कारकुन भी नामजद। इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात की तादाद 16 हो गई। असद उमर, शीरी मजारी, जरताज गुल, खुर्रम नवाज, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर के नाम भी शामिल। रास्तों की बंदिश, कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमला और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। शहीदान दी, दो शहीदान, यो सैयद अहमद जान दे, जोलम पर उनतले इमरान खान ओलम पर उनतले दे FIR दा पदी क्रिमिनल वजीर आजम और पदी 2 नंबर दा कातिल दा पाकिस्तान वजीर दाखिले चीज़ खुद सर नमनम दा FIR बमुन पदबानी को। वज़ीर आला पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म के खिलाफ कत्ल का मुकदमा कराने का ऐलान। महमूद खान कहते हैं लॉन्ग मार्च में जाँ बहक कारकुन के कत्ल का मुकदमा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज कराएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कारकुनान पर तशद्दुद किया, हर सूरत बदला लिया जाएगा। शेलिंग करने पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं खामोश नहीं बैठेंगे। सदर, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं। मौजूदा अपोजिशन लीडर तो एक मजाक है, ये दुरुस्त है। अहम तैनातियों में अपोजिशन लीडर का किरदार होता है। पहली बार देखा अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है और हुकूमती अरकान डेस्क बजा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मौजूदा असेंबली एक अरेंजमेंट है। क्या मौजूदा अरेंजमेंट शफाफ इंतखाबात और अहम तैनातियाँ करेगा? पंजाब असेंबली से खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। शेख रशीद अहमद कहते हैं पहले इंतखाबात के लिए सिर्फ आसिफ अली जरदारी राजी नहीं थे, अब मालूम नहीं क्या वजह हुई, सब एक तरफ हो गए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा जुल्म नहीं देखा, जेलों से घबराने वाले नहीं। शहबाज हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से परेशान। वकला तंजीमों, बार काउंसिल्स और एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन PTI की हिमायत के बाद हुकूमत वकला पर मेहरबान।
عمران خان کی حمایت سے روکنے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ بار کونسلز اور ایسوسی ایشن کے لیے 20 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی۔ شہباز کہتے ہیں ملک کے بارز امپورٹڈ حکومت کے خلاف متحد ہیں، یہ وکلا پر کیسز نہیں بنا سکتے۔ یکم جون کو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا نہیں، وزیر خزانہ لا علم۔ کہتے ہیں شاید یکم جون سے پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں۔ پی ٹی آئی کے IMF سے معاہدے کے مطابق ڈیزل 300 اور پیٹرول 350 روپے ہونا چاہیے۔ شوکت ترین سبسڈی کا پیسہ کہاں رکھ کر گئے ہمیں بھی بتا دیں۔ جو سبسڈی پیٹرولیم پر تھی اگر اس کو جاری رکھتے تو دیوالیہ ہو جاتے۔ سابقہ حکومت نے جو عالمی معاہدے کیے اس پر عمل کے پابند ہیں، نیب کی وجہ سے بہت مسائل ہیں۔ تیل کی قیمتیں 30 روپے ایک ہی گو میں ریز کی ہیں اور ابھی انہوں نے 30 روپے اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی ہے فی لیٹر۔ سری لنکا جو تھا وہ بھی 8-10% سے شروع ہوا تھا اور ڈیفالٹ کرنے سے پہلے 45% پہ اس کے یورو بانڈز چلے گئے تھے۔ حکومت ڈیزل مزید 30 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں یورو بانڈ کی صورتحال وہ ہے جو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ سری لنکا بھی اسی طرح تباہ ہوا تھا۔ مزمل اسلم نے کہا کہ نون لیگ اپنی نااہلی ہمیشہ دوسروں پر ڈالتی ہے، اگر ان کو شوکت ترین کے مختص پیسے کا نہیں پتا کہ کہاں پڑے ہیں تو بیٹھے کیوں ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں پیٹرول، ڈیزل، آٹا، بجلی، گھی مہنگا کر کے بتا رہے ہیں بڑی مہنگائی ہے۔ نئے چیئرمین نیب کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سب سے مقبول امیدوار۔ ذرائع کے مطابق تمام حکومتی اتحادی جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر متفق ہیں۔ نام آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات میں زیر غور آیا۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو بھی نام پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حکومتی اتحادیوں میں فواد حسن فواد کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ فواد چودھری کہتے ہیں حیران ہوں مقصود چپڑاسی کا نام چیئرمین نیب کے لیے مشاورت میں کیوں شامل نہیں۔ لوٹوں اور چھوٹوں کے درمیان مشاورت کے ذریعے میرٹ پر تو صرف مقصود چپڑاسی کا ہی نام بنتا ہے۔ آپ کی تیاری نہیں تھی تو اسلام آباد کیا لینے آئے تھے؟ 100 سال تیاری کریں، عوام آپ کے ساتھ نہیں۔ لاکھوں روپے MNAs کو دیے پھر بھی چند لوگ اکٹھے نہیں کر سکے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہتی ہیں خونی مارچ کا اعلان کر کے نکلیں گے تو پہلے سے بھی بدتر سلوک ہوگا۔ آپ اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، دھمکی اور آرڈر پر مبنی باتوں پر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ الیکشن کی تاریخ لکھ لیں، اگست 2023۔ آپ کے پاس ناکامی کے ماتم کے سوا کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ احتجاج پرامن تھا تو اسلحہ کیوں جمع کیا گیا؟ نون لیگ صرف ATM چلانا جانتی ہے، EVM نہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں نون لیگ کو عقل نہیں کہ فارن ایکسچینج اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں جس سے پاکستانی معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ اس وقت لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ ماہر معاشیات شکبر زیدی کہتے ہیں کہ آبادی گروتھ زیادہ ہے اور معیشت کو سکڑنے دیا جائے گا تو نقصان ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ $20 ارب تو 2 مہینے بیٹھ کر سوچنے میں ضائع کر دیے گئے۔ جو فیصلے اب کیے جا رہے ہیں وقت پر کیے جانے چاہیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا کہ چارٹر آف اکانومی اب وقت کی ضرورت ہے، اتفاق رائے کے لیے سیاسی سٹیک ہولڈرز سے مشاورت شروع کر رہے ہیں۔ یہ پلان کا حصہ ہے کہ فی الحال حکومت ایک مشکل بجٹ دے، جو IMF کہہ رہا ہے پہلے وہ کریں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں عوام کو جو ریلیف دینا ہے وہ آئندہ سال دیا جائے، پھر خوشی خوشی الیکشن کرا دیے جائیں، لیکن ہمیں کتنا یقین ہے کہ وہ اس دوران ہماری حکومت نہیں گرائیں گے۔ عمران خان کو بھٹو کے بعد اب بے نظیر کے اقوال سیاست یاد آ رہے ہیں۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ عمران خان عدالتوں پر دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ جو سیاستدان پارلیمنٹ پر یقین نہیں رکھتے ان کا حشر عمران خان جیسا ہوگا۔ عمران خان پتہ نہیں کس غلط فہمی میں ہے کہ الیکشن ہوں گے تو جیتیں گے۔ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے اور عمران خان مزید رسوا ہوں گے۔
عوام کے بھرپور احتجاج پر وزیر اعظم نے آٹے کی قیمت میں اضافہ واپس لے لیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 اور 10 کلو کا تھیلا 400 روپے کا ہو گیا. شہباز شریف کہتے ہیں غریب کے پاس ایک وقت کی روٹی اور علاج کے پیسے نہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا. غریب عوام کے لیے 28 ارب کا ریلیف پیکج دیا. 1 کروڑ 40 لاکھ غریب گھرانوں کو 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی عدالت پیشی. عبوری ضمانت میں 4 جون تک توسیع. مفرور ملزمان سلمان، شہباز، ملک مقصود اور طاہر نقوی کے وارنٹ گرفتاری پر رپورٹ پیش. عدالت کا رپورٹ پر عدم اطمینان. ریمارکس دیے کہ رپورٹ کے مطابق ملزمان تو متعلقہ پتے پر موجود ہی نہیں. 1 سال پہلے ملزمان کو متعلقہ ایڈریس پر نوٹس بھجوانے کی رپورٹ دی گئی. کس بات پر یقین کریں؟ کیوں نہ انویسٹیگیشن افسر کو شو کاز جاری کر دیا جائے. عدالت کا سلمان شہباز کے وارنٹ پر والد کا نام درج نہ ہونے اور وفات پانے والے ملزم کا نام چالان میں شامل کرنے پر ناراضی کا اظہار. حکومت کا فلم اینڈ کلچر پالیسی 2018 بحال کرنے کا فیصلہ. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا. بچوں کے لیے تیار مواد پر خصوصی رعایت دیں گے. پالیسی میں سینما گھروں کی بحالی، نئے سینما گھروں کی تعمیر اور فنکاروں کے لیے مراعات شامل ہیں. فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے مطالبات، مسائل اور حل کے لیے مل کر کام کریں گے. کراچی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 4 افراد ہلاک، 8 زخمی. 2 گروپس میں تصادم میمن گوٹ میں ہوا. پولیس نے 15 افراد کو گرفتار کر لیا. اسلحہ بھی برآمد. مرنے والوں میں دونوں گروپس کے افراد شامل ہیں. زگ زیگ رائڈنگ سے ٹوکنے پر نوجوان کی جان لینے والے 3 ملزمان تاحال آزاد. پولیس کی روایتی بے حسی. 3 دن بعد بھی مقدمہ درج کیا. صرف 1 ملزم کو گرفتار کیا. کراچی کا گٹار بجانے والا طالب علم موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. مقبول جزنام یتیم تھا، دادا دادی کے ساتھ رہا کرتا تھا. ملزمان کی جدید اسلحے کے ساتھ سوشل میڈیا پر درجنوں ویڈیوز موجود. نوجوان کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے آیا؟ شواہد کی موجودگی کے باوجود انہیں تاحال گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکا؟ سوالات اٹھنے لگے. بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا میدان آج سجے گا. 17,500 سے زائد امیدوار میدان میں، 132 خواتین بھی شامل. 5,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز میں سے 2,000 کے قریب حساس قرار. 20,43,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی نئی باڈی کا انتخاب. کاظم خان صدر، ایاز خان سینئر نائب صدر اور عامر محمود سیکریٹری جنرل منتخب. صحافیوں اور صحافتی اداروں کے خلاف ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی قرارداد منظور. نومنتخب صدر کاظم خان کہتے ہیں حکومت اور سیاسی جماعتیں میڈیا ورکرز کے حقوق کا احترام کریں. پاکستانی کڑیاں چھا گئیں. T20 ہوم سیریز میں سری لنکا کو کلین سویپ کر دیا. تیسرا T20 4 وکٹ سے جیت کر سیریز 3-0 سے اپنے نام کی. مہمان ٹیم نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 107 رنز بنائے. جواب میں پاکستان نے آخری اوور میں ہدف حاصل کیا. موناکو گراں پری کے کوالیفائنگ میں ہوم ریسرز نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. چارلس نے پول اور اسپین کے کارلوس نے دوسری پوزیشن حاصل کی. ریس کے آخری لمحات میں میکسیکن ریسر حادثے کا شکار ہو کر تیسرے نمبر پر رہے. ایکشن سے بھرپور فارمولا 1 ریس پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی گئی. اور پاکستانی فلم جوائے لینڈ نے 74ویں کینس فلم فیسٹیول میں ایوارڈ جیت لیا. فلم کی کاسٹ میں شامل ثانیہ سعید اور سیور گیلانی نے ایوارڈ وصول کیا.